ذرا سا دل جیتنے کی کوشش تو کرتے ہیں. اب وہ انوائٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں بلا رہے ہیں, اب ہم نہیں جائیں گے اور اپسیٹ ہوں گے اور فاصلے بڑھیں گے اور تفریق ہو جائے گی. ہم تو یوں سوچتے ہیں نا. تو بعض دفعہ دیکھیے شیطان اس اینگل سے بھی آتا ہے, اور یاد کریں کہ وہ کس اینگل سے آتا ہے, خیر خواہ بن کر. وہ کہتا ہے دین کی خدمت ہے, یہ کیا اختلاف شروع کر دیا ہے تم نے, ہر چیز پہ سٹینڈ لینے کی کیا ضرورت ہے بھئی, چلو دین کا تو ہے نا, نیتوں کا معاملہ اللہ کے حوالے, دین کا کام. لیکن اگر طریقہ درست نہیں ہے, اگر اللہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے, اور اگر کوئی جا کر اس میں بیٹھ جاتا ہے, اپنی موجودگی سے اس نے اس جگہ کو اوتھینٹیکیٹ سینکٹیفائی کر دیا, لوگ کہیں گے دیکھو یہ ٹھیک ہی تو ہے کام. اور ایک اور جو مقصد تھا وہ مسجد بنانے کا, ابو عامر راہب ایک عیسائی پادری تھا, اور اس کے بظاہر دینداری دیکھ کر لوگوں نے راہب کا اس کو لقب بھی دیا ہوا تھا. بہت موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتا تھا, لیکن شدید دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, سازشیں کرتا رہتا تھا. اس کے لیے بھی اس کو پناہ گاہ بنائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے خبردار کر دیا گیا. اب ایسی سچویشن اگر آج ہوتی ہے تو ہم تو نبی نہیں ہیں, ہم پہ تو وحی نہیں آتی, تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے فرقان کی بات کی تھی نا پیچھے, نور کی بات کی تھی نا پیچھے. قرآن اور سنت کا مزاج اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو بدعات کے موقع, گناہوں کے موقع, فنڈ ریزنگ کے وہ موقع جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں, نیکیوں بظاہر ملمت چڑی, زخرف القول من الغرور, دیکھنے میں بظاہر نیکی کے موقع لیکن اصل میں کوئی نیکی اس کے اندر نہیں, اس لیے کہ نیکی کوئی ایجاد نہیں کر سکتا, نیکی ڈیفائن نہیں کر سکتا. نیکی کیا ہے؟ جو اللہ نے بتا دی اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتا دیا, نیکی تو اسی کو کہیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس روشنی میں ہمیں نظر آنا چاہیے, حق نظر آنا چاہیے انشاءاللہ. اب کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کہا جاتا ہے قباء کی, قباء بنانے والوں کی یا مسجد نبوی تعمیر کرنے والوں کی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. بہرحال وہ مسجد جو روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو, جس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پاکیزگی کا 2 دفعہ دیکھیے ذکر آ رہا ہے. پاکیزگی کا یعنی وضو وغیرہ کے احکامات کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے, فرض ہے ایوری انڈیویجول کے اوپر کہ ہم یہ علم حاصل کریں کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور ناپاکی کن کن موقعوں پر لاحق ہوتی ہے. افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان, پر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو. اللہ کا خوف, تقوی, بچنا, شک اور شبہ کے موقع سے بھی بچنا. اگر آپ کو کسی جگہ کے بارے میں جہاں اجتماعیت ہے, جہاں اجتماعی عبادت بھی کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے, اگر آپ کو شک ہے کہ اللہ رسول نے یہ طریقہ نہیں بتایا, اوائڈ کرنا بہتر ہے. اللہ کی رضوان چاہیے کہ آپ کو پاپولیرٹی چاہیے, اور اللہ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ تم پر ذمہ داری نہیں رکھی گئی سب کو ہدایت دے دینے کی, تو دوسروں کی تم آخرت بنانے کی کوشش کرنے میں اپنی آخرت مت برباد کرنا. واچ آؤٹ, خود پہلے انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے. ہمیں اس پیغام کو انڈائلیوٹڈ آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. ایک بھی نہ مانے کوئی بات نہیں. حدیث میں ایک مضمون آتا ہے, قیامت کے دن کچھ انبیاء اپنی قبروں سے اٹھیں گے, کچھ کے ساتھ بہت لوگ ہوں گے, بہت لوگ, جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اپنی قبر سے رسول یا نبی اٹھیں گے, ان کے ساتھ 15-20 لوگ ہوں گے, کچھ اٹھیں گے ان کے ساتھ 10-5 لوگ ہوں گے, کچھ تنہا اٹھیں گے, تنہا. دعوت پیش کی, اکیلے پیش کی, اور دعوت پیش کر کے اکیلے ہی دنیا سے چلے گئے, ایک بھی ساتھی نہیں ملا. مجھے بتائے وہ نبی ناکام کے کامیاب؟ اللہ کیا ان سے تعداد پوچھے گا کہ تم بتاؤ کتنوں کو کنورٹ کر کر آئے, کتنوں کو کنونس کر کر آئے؟ نہ کنورٹ کرنا ہماری رسپانسبلٹی, نہ کنونس کرنا ہماری رسپانسبلٹی. ہماری رسپانسبلٹی کنوے کر دینا, انڈائلیوٹڈ, انپلیوٹڈ, جیسے تھا ویسے کا ویسا. تو رضوان, اللہ کی رضا, کیوں کرنا ہے دین کا کام, کیوں بتانا ہے لوگوں کو اللہ کی خاطر. دیکھیں نمبر گیم میں مت پڑے, نہیں پڑے نمبر گیم کے اندر, 100,000 مت دیکھیں. بہرحال ہم انسان ہیں, دل ہر انسان کا چاہتا ہے کہ اگر میں کوئی کام شروع کروں اللہ کے لیے کروں تو بہت سارا اپنے لیے سالے ثواب اکٹھا کر لوں. اس لیے کہ جتنے زیادہ سنیں گے, امکانات یہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ عمل کریں گے اور اتنا زیادہ دین پھیلے گا اور مجھ کو بھی ثواب ملے گا. وہ لالچ, وہ طمع اپنی جگہ, لیکن میتھڈ میں گڑبڑ نہیں کرنی. میتھڈ بالکل درست رکھنا ہے اور مقصد یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا, ساری دنیا کنورٹ ہو جائے. مثال کے طور پہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے آپ کے درس, آپ کی تقریر سے, اور اللہ آپ کا ایفرٹ قبول نہ کرے تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟
اور کوئی نہیں مانتا آپ کی بات، سگی اولاد نہیں مانتی، ماں باپ نہیں سنتے آپ کی بات، اور آپ کی کوشش اللہ نے قبول کر لی، الحمدللہ، اور کیا چاہیے ہم کو؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں نا، یہاں تو عمارت کی بات کی ہے، تو ہم عمل کی بات کر رہے ہیں نا، پیچھے عمل کی بات نکلی ہے. سالڈ گراؤنڈ کے اوپر تم عمل کی بنیاد رکھنا، دلیل کے ساتھ عمل کرنا، قرآن سنت کی روشنی میں دیکھتے ہوئے، دیکھتے بھالتے عمل کرنا. خاص طور پہ آج کا دور جو کنفیوژن کا دور ہے، ہر کام کے اوپر گڈ ڈیڈ کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. تو دکاندار کہتے ہیں نا کہ لیبل سے دھوکہ مت کھائیے. یہ ہم سے اچھے تو جانور رہے کہ اگر آپ نے کوئی بوری رکھی ہے اور چوٹیوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے کہا کہ اس میں تو چینی ہے، میں نمک کا لیبل لگا دیتی ہوں، چوٹیاں دھوکہ کھائیں گی؟ اچھا نہیں تو نمک رکھا ہوا ہے، ہم نہیں جاتے یہاں پر. نہیں، ان کا سینس ان کو بتا دے گا، ان کی خوشبو، ان کی سونگنے کی طاقت ان کو بتا دے گی کہ نہیں، یہ نمک نہیں ہے، یہ تو چینی رکھی ہے یہاں پر. تو پھر میں اور آپ تو ہم تو جانوروں سے بہتر ہیں نا. ہم بھی جان سکتے ہیں کہ کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے دل کھولیں، علم حاصل کریں اور ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت کی دعا کرنے والوں کو نہیں بھٹکاتا. تو مقصد ہمیں عمل کا کس پہ رکھنا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضوان. اور بنیاد کس پہ رکھنی ہے؟ سالڈ دلیل کے اوپر، قرآن اور سنت کے اندر روٹڈ ہونا چاہیے ہمارا عمل، اگر ہم اللہ کے ہاں قبولیت چاہتے ہیں. تو کہا وہ زیادہ بہتر ہے امن اسس بنیانا، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی. کھوکھلے کنارے کے اوپر کوئی پیچھے طاقت نہیں تھی، کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی کسی دلیل کی، نہ قرآن سے وہ عمل ثابت ہے، نہ حدیث سے وہ عمل ثابت ہے. تم نے سن لیا کہ اٹس اے گڈ ڈیڈ، تمہارا خیال ہے اٹس اے گڈ ڈیڈ، تم نے خود سوچ لیا کہ آئی ایم بلڈنگ بریجز، حالانکہ میں بھی وہ برج نہیں ہے، وہ بیریئر بن رہا ہے، ایک پیرلل شریعت ایجاد ہو رہی ہے. کیا پتا کرنے کے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں اور لوگ کسی اور طرح کے کاموں کے اندر مصروف ہو کے اس کو نیکی سمجھنے لگ جائیں، اور جو مشن اللہ نے تمہارے حوالے کیا تھا تو مشن وہ بھول جاؤ. آپ نے اپنی میٹ سے کہا کہ تم بھنڈی کی سبزی پکا لینا، یہ بھنڈیاں رکھی ہیں. اب آپ گھر گئی تو کوئی بھنڈی کی سبزی نہیں پکی. کیوں؟ وہ بھنڈی اگا رہی ہے ابھی. وہ کہتی ہے ابھی بیج لے کر آئی ہوں. آپ نے کہا تم کو بھنڈی اگانے کو بولا تھا میں نے، رکھی ہے نا یہ یہاں پر. تو ہم بھی بعض دفعہ یہ حرکت نہیں کرتے. ہم سے اللہ نے کب کہا کہ تم نیکی ایجاد کرو بیٹھ کے؟ کب کہا اللہ نے ہم سے کہ تم نت نئے طریقے ڈھونڈو؟ ہاں، حالات کو دیکھتے ہوئے جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو نئے وسائل سامنے آ رہے ہیں، نئے ذرائع سامنے آ رہے ہیں، ان کو استعمال کریں الحمدللہ. لیکن نیکی کا ڈیفینیشن نہیں بدل سکتا، ایجاد نہیں ہو سکتی، گناہ نیکی نہیں بن سکتی. ایک خالی ٹائٹل یا لیبل لگا دینے سے فار اے گڈ کاز وہ چیز اللہ کی نظر میں گڈ نہیں ہو جاتی. تو ورچوس ڈیڈ کے اندر، گڈ ڈیڈ کے اندر فرق ہے. ہر اچھا عمل نیک عمل نہیں ہوتا. ہر وہ کام جو لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، یا جس میں مجھ کو سکون مل رہا ہے یا مجھے تسلی مل رہی ہے، ضروری نہیں ہے جو مجھ کو یا لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ اللہ کو بھی اچھا لگ رہا ہو. اور نیکی ہر دفعہ سکون نہیں دیتی. تبوک کے لیے نکلنا آسان تھا؟ تبوک کے لیے نکلنے سے مسلمانوں کو سکون مل رہا تھا، اطمینان؟ نہیں. بعض دفعہ نیکی نہایت مشکل لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوتی ہیں. تو ایکسیپٹیبلٹی یا نفس کی رضا نہیں دیکھو، تم دیکھو اللہ کو کیا کام پسند ہے، وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اس کو لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گر پڑی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی. اتنی خوفناک آیات ہے نا. دیکھیے، نفاق تھا نا ان کے دل میں جنہوں نے وہ بلڈنگ بنانے کا سوچا. دل میں نفاق ہو، جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے امید ہوتی ہے کہ اللہ دل صاف کر دے گا. ایک دفعہ نفاق پر عمل کر لیں اور اس کو پریکٹیکل شکل میں لوگوں کے سامنے لے آئیں، اب تو دا ڈائی از کاسٹ، اب تو ہو چکا، اب تو وہ گھس گیا دل کے اندر جا کر، اب تو نہیں نکلے گا نفاق ہرگز بھی. شک و شبے کے اندر ہی رہیں گے. اب شک و شبہ آپ دیکھیں یہ تو عمل کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اللہ سے تعلق کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. کسی مرد کو یا کسی عورت کو اپنے شوہر پر یا شوہر کو بیوی پہ شک ہو جائے تو اٹس اے ریئل ریلیشن شپ ڈسٹرائر. دین میں شک ہو جانا اللہ سے ریلیشن شپ کو تباہ کرنے والی چیز ہے. اور لیکن ان کے دل کے اندر تو شک اب آ گیا، اب یہ ٹھکر نیکیاں نہیں کر سکیں گے. پرابلم کیا ہو گیا کہ اب جو چیز اللہ رسول نے نہیں بتائی وہ صحیح لگے گی، اور جو اللہ رسول نے طریقے بتائے ہیں نیکی کے اس میں شک پڑا رہے گا. مے بی از دس دا نیڈ آف دی آر، از دس دا وے وی شوڈ ڈو اٹ. کہیں ٹائم باؤنڈ تو نہیں ہے، کہیں ایبروگیٹ تو نہیں ہو گیا، کہیں کنٹروورشل تو نہیں ہے.
Is this the right methodology? کیا وزڈم ہے اس میں، یا ڈپلومیسی کا میں اظہار کروں، میں کنی کترا جاؤں، کیا کروں؟ وہ حق کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے، اور جو ناحق چیزیں ہیں اس کی طرف ان کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا. بہت خطرناک ہے. اگر دل میں شک ہے اللہ سے دعا کریں، لیکن اگر نفاق پر عمل کر گئے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بن سکتا ہے. فرمایا کہ یہ تو ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، اور اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. مطلب کہ تو فائبر میں گھس گیا ہے، اب نہیں نکلے گا یہ. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. اب تو اتنی حسین آیتیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تجارت کا ایک موقع بتایا جا رہا ہے. اپنے آپ کو ہائیسٹ بڈر کے ہاتھوں بیچو. اب یہاں جو تجارت کے اصول بتائے جا رہے ہیں تھوڑا سا ان پر بھی غور کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ ہم نے واقعی اللہ سے تجارت کی ہے یا نہیں، اور اگر اللہ سے تجارت کی ہے تو اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں. فرمائے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کوئی قتال کا اس وقت نہیں ہے. اس وقت تو نفس سے کرو جہاد، اس وقت تو زبان سے کرو. کسی نے بڑی اچھی بات کری، کسی نے کہا کہ جہاد کے مسلمانوں سے آج آپ پوچھیں وہ آپ کو وہ 100 مطلب بتا دیں گے. اگر آپ کو جہاد کا مطلب پوچھنا ہے بش سے جا کر پوچھیں، وہ کہے گا ہولی وار. سچ سمجھا ہے بالکل، اس کو پتہ ہے کہ جہاد کا کلمینیشن کہاں ہونا ہے، اور اصل نسل جہاد. بہرحال جہاد کی چوٹی بہرحال کیا ہے؟ اللہ نے اس کو سینکٹیفائی کیا اور ہم اس پر امبیرسڈ ہیں. ہم کہیں نہ کہیں لوپ ہول تلاش کرتے ہیں کہ قتال کی بات نہ کرو، جنگ کی بات نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ ضرورت پڑے گی. دنیا میں اتنے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک اور اس قدر انصاف کے اور رحم دلی کے اور ہیومن رائٹس کے علم بردار، کیا وہ جنگیں نہیں کرتے پھر رہے ساری دنیا میں فساد مچانے کے لیے؟ تو اگر اصلاح کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑے تو ہم کیوں کرنی کتراتے ہیں؟ اور دیکھیے میرے اور آپ کی گودوں ہی کے اندر کل کے مجاہد ہیں. جیسے میرے اور آپ کی سوچ ہوگی ایسے ہی اپنے بچوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو مجاہد بنائیے، ڈیلیکٹ مت بنائیے، نہ بیٹوں کو نہ بیٹیوں کو. پھر ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جو ضرورت دین کی، جو پکار دین کی ہوگی وہ لبیک کہیں گے. اللہ نے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا وعدہ کیا ہے جنت کا. اور یہ خالی کو قرآن نے نہیں کہا ہے قتال کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے صرف قرآن ہی میں نہیں کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا اس کے لیے اچھے اچھے وعدے ہیں. یہ تو ان کی اپنی کتابوں میں جو آج زبانیں تان دراز کر رہے ہیں اسلام کے قتال کے کانسیپٹ کے اوپر، وہ اپنی کتابوں کو تو کھولیں. کیا لکھا ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. اس کا اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے جو کہ تورات میں ہے اور انجیل میں ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی یہ وعدہ ان سے کیا گیا. پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ مل کر لوگوں نے جنگیں کری. خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جنگ پر ابھارا تھا، آمادہ کیا تھا. تو یہ پیس اور پیس کا نعرہ لگانا غیر حقیقی نعرہ ہے. ایسے کبھی دنیا میں کچھ نہ ہوا. اگر یہ پیس اور پیار، لو اور لو، اس سے اگر دنیا کے کام چلتے تو اتنے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں اس قدر ہیومن رائٹس کا غلغلہ ہے وہاں پر جیل نہ ہوتے، وہاں پولیس نہ ہوتی، وہاں پینلٹیز نہ ہوتی، وہاں ٹکٹ نہ دیے جا رہے ہوتے. تو ہم ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں، آئیڈیلسٹک ہو کر سوچتے ہیں. اسلام آئیڈیلزم کی باتیں نہیں کرتا، اسلام ریئل ورلڈ میں رکھنے آیا ہے ہم کو. اسلام ریالٹی کی باتیں کرتا ہے، ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے، آئیڈیلسٹک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. تو اس قدر صوفیزم کو طاری نہ کریں اپنے اوپر. کسی نے کہا ہے نا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دے، اپنے آپ کو دیکھو. اور جو مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جنگ کرتے ہیں مسلمان، وہ اپنے غریبانوں کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو تم کرو، یہ کام کرو سارے جب ضرورت پڑے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے تم کانٹریکٹ کرو گے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کانٹریکٹ پورا کرے گا. اب یہاں رک کے تھوڑا کانٹریکٹ کی بات کر لیتے ہیں. جس کو کانٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کو اپنا کانٹریکٹ اگر سائن کرنا ہوتا ہے، بزنس کرنا ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے پیپر پہ سائن کر دیتے؟ کبھی بھی نہیں. کانٹریکٹ پڑھتا ہے، صرف پڑھ لیتا ہے. فرینچ میں لکھا ہے کانٹریکٹ، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. $1 بلین ڈیل کرنی ہے آپ کو کسی کے ساتھ، اور ایک کانٹریکٹ آپ کے سامنے آیا، فرینچ میں ہے، عربک میں ہے، آپ کو فرینچ عربی نہیں آتی.
آپ ٹرانسلیشن کروائیں گی یا آپ ایسی سائن کر دیں گی بالکل بھولی معصوم بن کے؟ نہیں، آپ کہیں گے ٹرانسلیٹ کرو مجھے بتاؤ، آفٹر آل I'm investing my money. تو یہ کانٹریکٹ، یہ قرآن پڑھا، ارادہ ہے بزنس کرنے کا، جس کا ارادہ ہوتا ہے وہ اس کو پڑھے گا، کہے گا اچھا عربک میں، کہے گا کوئی بات نہیں ٹرانسلیشن سیکھ لیتی ہوں، ٹرانسلیٹ کرے گا، سمجھے گا، کلوزز دیکھے گا، اور جب اس کو پڑھے گا، جب اس کو سمجھے گا، اب اس کو پتا چلے گا اللہ کو کس طرح کے پروڈکٹ مطلوب ہے. کوالٹی کنٹرول دنیا میں بھی ہوتی ہے. ہم باہر کے ملکوں پہ اور جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کی پروڈکٹس ہم جب لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کوالٹی بڑی اچھی ہے، انہوں نے کوالٹی کنٹرول کی ہے، کنسسٹنسی ہے ان کی کوالٹی میں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے سویٹر لیا تو بٹن نکل گیا اور دھاگا نکل گیا اور ادھڑ گیا وہ سارے کا سارا، یا فیڈ ہو گیا، یا لیا آپ نے سائز کا تھا اب پتہ چلا وہ آپ کے پوتے کو بھی فٹ نہیں آ رہا، اتنا شرنک ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا نا کوالٹی کنٹرول. تبھی ہم دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں، تبھی وہ چیز پسند کی جاتی ہے، پھر مارکیٹ میں اس کی مانگ ہوتی ہے. Isn't it؟ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں معیار دے دیا کہ تم مجھ کو اس سانچے کے اندر سے نکال کر، اللہ نے سانچے بھی ہم کو دے دی. بعض کمپنیز جو ہیں وہ ایگزیکٹ مولڈ دے دیتی ہیں کہ یہ ہم تم کو مولڈ بھیج رہے ہیں اور ہم کو اس طرح کی اس کوالٹی کے پروڈکٹ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو سانچا دے دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بہترین نمونہ اسوہ تمہارے لیے موجود ہے. ان کی دیکھا دیکھی تم عمل کرو. یہ سانچا تمہارے سامنے ہے، مولڈ تمہارے سامنے ہے. صحیح؟ اگر تو تم نے یہ کیا، کوالٹی میں کنسسٹنسی ہوگی، لوگوں کی نظروں میں بلند ہوگے، لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ ہوگے، تم پائیدار ہوگے اور اللہ وہ پروڈکٹ خرید لے گا تم سے. تم نے اللہ کی مرضی کی چیز بنائی ہے. اور ایک دفعہ جب سولڈ ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کے ہاتھ پر، پھر اپنا سودا بار بار نہیں کرتا، پھر وہ صابر ہوتا ہے، پھر وہ شاکر ہوتا ہے، پھر وہ توقعات اللہ سے لگاتا ہے کہ اللہ مجھ کو اجر دے گا. پھر وہ لوگوں کے چہرے نہیں دیکھتا رہتا کہ کون مجھ کو اجر دیتا ہے. لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ہم بعض دفعہ یہ نہیں کر پاتے، اس لیے اللہ سے سودا نہیں کر پاتے. اور توقعات کا حال کیا ہے ہمارا؟ سر میں درد ہے، اب بیٹھ کے اناؤنس کر رہی ہے میرا سر دکھ رہا ہے، میرا سر دکھ رہا ہے، میرا سر دکھ رہا ہے. امید ہے کہ کوئی کہے گا ہائے تمہارا سر دکھ رہا ہے، چلو میں ایسپرین لا کے دے دیتا ہوں، میں دے دیتی ہوں. اور جب کسی نے لا کر نہیں دی ایسپرین ایسپرو کا، میں خود ہی کھا لیتی ہوں. پہلے ہی کھا لیتی اور سر میں درد کیا، دوسروں کے سر میں بھی درد کیا توقعات لگا کر، پھر رونے بھی بیٹھ گئی. کسی کو میرا خیال ہی نہیں ہے. توقعات کیوں لگائیں؟ خاموشی سے جاتی، ایسپرین کھاتی، معاملہ ختم. لیکن توقعات اتنی ہم لگاتے ہیں دوسروں سے کہ بعض دفعہ ہم وہی ہمارے دل جو ہیں وہ جلب ان کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے آگے کوئی قربانی دینا، کوئی مشکل اٹھانا، اس کی تو ہمت ہی نہیں بچتی ہمارے اندر. We just spend ourselves ادھر ادھر. ایک تو یہ اللہ سے توقع، اللہ اجر دے گا. اب آپ امیجن کریں کہ کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس نے اپنا مولڈ دیا کہ ٹھیک ہے تم نے کانٹریکٹ کیا ہے ان اسپیسیفکیشنز کے اوپر، مجھ کو یہ پروڈکٹس، ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے. اب جو مولڈ انہوں نے دیا وہ تو اٹھا کر پھینک دیا، کوئی اور مولڈ خود ہی بنا لیا. اس میں جب پروڈکٹ ڈھال ڈھال کے بھیجی، جب وہ پوری کھیپ جائے گی، پورا لاٹ جب جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ٹھپا لگے گا اس کے اوپر؟ ریجیکٹڈ. ریجیکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کو نہیں چاہیے. کمپنیز ریجیکٹ کر دیتی ہیں، پورے کنسائنمنٹس واپس آ جاتے ہیں، مال کا بھی نقصان، وقت کا بھی نقصان، اور کہتے ہیں آئندہ ہم آپ سے کانٹریکٹ نہیں کریں گے، آپ نے کوالٹی کنٹرول کیوں نہیں کی. وہ تو نیو ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا، چیز اٹھا کر پھینک دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کمی بیشی کے اوپر. تو ہمیں بھی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم ایگزیکٹلی وہ چیز بنائیں جو اللہ کو چاہیے، ہم خود نہ ایجاد کریں بیٹھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا شیء، یا ایسی الفاظ ہے کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کر دیتا ہے ما لیس فیہ، جو اس میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ ریجیکٹڈ ہے. اللہ کو نہیں چاہیے. تم نے کیوں اپنی مرضی سے کوئی طریقے ایجاد کر لیے؟ نیکیاں تو اللہ نے بتا دی. ہاں تم علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو وسائل موجود ہیں ان کو استعمال کر کے تم اور نئے طریقے سوچو. نیکی کے ڈیفینیشن نہیں بدلے گا. اور جس نے اللہ سے اپنا عہد پورا کر لیا، حقیقت ہے پھر وہ صابر ہوتا ہے. وہ اپنے صبر کو بار بار نہیں بیچتا، وہ شاکر ہوتا ہے، وہ توقعات اللہ سے لگاتا ہے، اس کی نظر بلند ہوتی ہے. وہ دنیاوی فائدوں پر خالی انحصار کر کر نہیں بیٹھتا. اللہ کے ساتھ عہد وفا کرتے کرتے اگر دنیا مل جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے اور اللہ کو ناراض کر دے. نہیں، اللہ کبھی اور اللہ کا دین کبھی بیک برنر پر نہیں جاتا. اور وہ کام کرتا ہے دین کے لیے، ناٹ ایز اے پروفیشن، لیکن پروفیشنل زیل کی طرح.
آپ دیکھیں جو پروفیشنز کے اندر لوگ ہیں اوور ٹائم کرتے ہیں, ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں, کہا جاتا ہے انیشیٹو لو, خالد لکیر کے فقیر مت بننا, یہ مت کرنا کہ باس نے جو کہا بس تم نے اتنا ہی کام کیا, تم اور زیادہ کام کرو. کتنا کچھ سکھایا, کتنا کچھ بتایا جاتا ہے. انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ٹائی کیسی پہنو, ہینڈ شیک کیسا ہونا چاہیے, بیٹھنے کا انداز, ہاتھ کیسے فولڈ کرو گے, ایک ایک چیز کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے اور ریہرسل کی جاتی ہے اور پریکٹس کی جاتی ہے تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو. تو دین کے لیے بھی چیزیں سملر ہیں, اللہ کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے, معلومات اکٹھی کرنی ہے اور محتاط بھی رہنا ہے. اور جس نے اپنا یہ عہد پورا کر لیا تو کیا کرے, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا, خوشیاں مناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حقیقت ہے کہ ہو سکتا ہے بعض موقع اس تجارت میں ایسے آئیں کہ آپ کی آنکھیں روئیں لیکن آپ کا دل کبھی نہیں روئے گا, دل مطمئن ہوگا. مومن کی آنکھ رو سکتی ہے, مومن کا دل نہیں روتا. جیسے کہ امام ابن تیمیہ کو جب اتنا کچھ سزائیں دی گئیں, انہوں نے کہا ان جنتی معی, میری جنت تو میرے ساتھ ہے, اندر کا اطمینان تم نہیں چھین سکتے مجھ سے. حقیقت ہے دنیا کی دولت لے سکتے ہو. تو یہ بہت بڑی کامیابی. اور جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں, التائبون, بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے, اللہ سے گائیڈنس لینے والے, العابدون, اللہ کی بندگی کرنے والے, یعنی نماز روزہ یعنی جو موڈس آف ورشپ ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, الحامدون, اور تسبیح اللہ کی حمد, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور حدیث میں جیسے آتا ہے الحمدللہ علی کل حال, اللہ کا کل شکر, اللہ کی تعریف ہر حال پر. السائحون, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یا روزے رکھنے والے, یعنی کہ حج عمروں کے لیے جانے والے, تبلیغ کے لیے, علم کے لیے سفر کرنے والے. الراکعون, رکوع کرنے والے, اتنا کچھ کر کے بھی ماڈسٹی ہے ان کے اندر, ہمبل لوگ ہیں. الساجدون, سجدہ کرنے والے. اور کیا کرتے ہیں, الآمرون بالمعروف, اور وہ حکم دینے والے ہیں نیکیوں کا. والناہون عن المنکر, اور وہ روکنے والے ہیں بدی سے, یعنی کہ عبادت بھی اور فریضہ رسالت بھی, یعنی کہ عابد بھی مبلغ بھی, سبھی کچھ ہیں. اور والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے, چاہے جغرافیائی حدود ہوں, چاہے نظریاتی حدود ہوں یا کوئی اور. اللہ کی حدود کی حفاظت. ایک پہرے دار کا سا تصور, آپ اپنے گھر میں بے فکر سو رہی ہوتی ہیں, آپ کا پہرے دار سوتا ہے, اگر وہ سو گیا تو مشکل ہو جائے. تو کوئی موقع ہو اپنے ارد گرد خوشی کا ہو, دین کے کام کا ہو, غم کا موقع ہو, الرٹ رہتے ہیں کہ اللہ کی حدود نہ ٹوٹنے پائیں. یہ ریلیکس کر نہیں سکتے. خوشی بھی امتحان بن کر آتی ہے, غم بھی. اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے, وبشر المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. سٹیپ ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے, اللہ ہمیں ایسا بنا دے. ایسے انشاءاللہ بدلیں گے میں اور آپ, ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. گریجول. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے خون کے رشتے اس سے بیزار ہو گئے. جی ہاں, جب اللہ سے محبت سپریم ہوتی ہے تو پھر دنیاوی محبتیں پیر کی بیڑیاں نہیں بنتی. اور حقیقت ہے ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی, اور آج میری اور آپ کی بھی آزمائش یہ ہو سکتی ہے. وہ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہمیں انسانوں میں سے بھی کچھ لوگوں سے محبت ہے. اب جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے. کتنی بڑی آزمائش ہے. دعا تو یہ کریں کہ اللہ میں جن سے محبت کرتی ہوں اللہ ان سب کے دل میں تو اپنی محبت ڈال دے, بس زندگی بڑی خوشگوار آسان ہلکی پھلکی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی لیکن باپ کو اللہ سے محبت نہیں تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ٹگ آف وار جو ہو رہا ہے تو باپ کی محبت جیتی کہ اللہ کی محبت. ہم دیکھیں خاندان والے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو بتائیں سنت جیتتی ہے کہ خاندان کی رسم, فرض جیتتا ہے یا گناہ جیتتا ہے. ہم لوپ ہول نکال کر اگلی دفعہ کے لیے پوسٹ پون کر دیتے ہیں, یا ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میں مجاہد ہوں, میں نے تجھ سے اپنا سودا کیا ہے, میں تیری حدود کی حفاظت کرنے والی ہوں. تو چوائس تو ہماری ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کوئی ہارڈ ہارٹیڈ